اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. خوب، درس سوم یعنی تیسرا درس. آنچه در این درس می‌آموزیم، آنچه در این درس می‌خوانیم، آنچه در این درس می‌خوانیم. کون سا فعل ہے یہ می‌خوانیم؟ علی اصغر کون سا استمراری؟ استمراری نام کا کوئی فعل ہے؟ استمراری نام کا کوئی فعل ہے؟ جی حاضر ہے. حاضر میں یہ بھی مانا ہے. میں صیغہ پوچھ رہا ہوں یا فعل پوچھ رہا ہوں؟ کون سا فعل ہے؟ کون سا فعل ہے یہ؟ ارے ہزاروں کروڑوں فعل ہیں. غلام علی کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی استمراری ہے یہ. اسے یہ نہیں پتا ہے کہاں. جی ارے بولو کون سا فعل ہے یہ؟ آغا یہ ماضی تمنائی ہے. جی ایک منٹ. غلام علی کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی. کیسے بنتا ہے فعل ماضی؟ اب ماضی مطلق کیسے بنتا ہے؟ تو خاندان ہے، خاندان سے نون گرانا تھا. کیا بچا؟ خان. می بڑھانا اس کے شروع میں. می خاند، می خاندی، می خاندید، می خاندم، می خاندیم. می خاندیم بنتا. یہ می خاندیم لکھا ہوا دکھ رہا ہے تجھے؟ ہیں؟ کون کون سے فعل می سے بنتا ہے؟ فعل حال. تو جب تم نے دیکھا ماضی استمراری ماضی مطلق کے شروع میں می بڑھا کے بنتا ہے اور یہ ماضی مطلق ہے نہیں، تو پھر یہ ماضی استمراری کیسے ہو جائے گا؟ اتنی بھی عقل نہیں ہے تمہیں، شعور نہیں ہے. کوئی کروڑوں ہزار ہوتے ایسے فعل جس کے شروع میں می بڑھتا ہو تو کنفیوژن ہو جاتا آدمی کو کہ 1000 فعل بنتے ہیں می سے، اس لیے جو ہے کنفیوژن ہو رہا کون سا والا ہے. 2 ہی فعل بنتے ہیں می سے، ایک ماضی مطلق کے شروع میں بڑھا کے، ایک مضارع کے شروع میں بڑھا کے. ماضی مطلق اس کا خاندان سے خاند ہے، می بڑھائیں گے می خاند بنے گا. یہ می خاند ہے، می خاندین. جب نہیں ہے ماضی مطلق تو حال ہے. اتنی آسان باتیں بھی کیوں یاد نہیں ہے غلام علی؟ جی دیکھیے فردوس فاطمہ، پتہ نہیں کیوں میں ان لوگوں کو بتایا تھا. آپ لوگوں کو بنانے کے طریقے تعریفیں یاد نہیں ہیں، نہیں پڑھی تھیں آپ نے کبھی؟ کسی نے نہیں پڑھائی آپ کو؟ نہیں آغا. کسی نے نہیں پڑھائی ابھی تک؟ نہیں، ہمارے یہاں مدرسے میں بھی یہ صرف کتاب پڑھائی گئی تھی اور جو گرامر تھا وہ نہیں پڑھایا گیا تھا. نہیں دیکھیے اب آپ چوتھی کتاب تک آ گئی. اس کی ایک سے لے کے دوسری تیسری میں بتائی گئی ہیں بہت سی باتیں. تیسری کتاب میں بہت سی باتیں بتائی گئی. آپ نے اس کی تیسری نہیں پڑھی اس کتاب کی؟ بہت آسان ہے ماضی. ایک تعریف جتنی آسان ہے اس سے آسان بنانے کے قاعدے ہیں ان کے فارسی میں. اور یہ عربی کی طرح 14 صیغے بھی نہیں ہوتے ہیں، 6 ہی صیغے ہوتے ہیں. دیکھیے مصدر ہوتا ہے مثلا خاندان. آپ کو مصدر کی تعریف معلوم ہی ہے، جس میں کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے. زمانہ ممانہ نہیں ہوتا، بس کام کا کرنا. خاندان یا پڑھنا ہے تو پڑھنا ایک کام ہے نہیں ہے؟ پڑھنے کا پتہ لگ رہا ہے. اب اگر یہی پڑھنا کسی زمانے میں ہو، یہی پڑھنا اگر
کسی زمانے میں ہو، یہ خاندان یعنی پڑھنا، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے. یہی اگر اس کے اندر کوئی زمانہ ہو یعنی گزرے ہوئے زمانے میں پڑھنا پتہ لگے تو ماضی، آئندہ زمانے میں پڑھنا پتہ لگے تو مستقبل. ٹھیک ہے بھائی، یہ پڑھنا خاندانی پڑھنا کام ہی تو ہے. مصدر جس میں کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے اور اس کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے فارسی میں. مصدر کے معنی ہو کام کا کرنا پتہ لگے، کام کا کرنا یا ہونا. ایک دفعہ تو ہوتا ہے کام کرنا پڑتا ہے، خاندانی پڑھنا تو آپ پڑھیں گے، کریں گے کام کو، پڑھیں گے. ایک دفعہ ہوتا ہے کام، مثلا خود ہو جاتا ہے. مثلا بارش برس گئی تو برس میں باریدن برسنا، تو کام کا کرنا یا ہونا. تو یہ بارش جو برسی تو ہوئی نا، کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے. اب یہی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں ہو، زمانے میں ہو کسی میں، اور گزرے ہوئے زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا ہے پتہ لگ رہا ہے تو ماضی، آئندہ میں پتہ لگ رہا ہے تو مستقبل، اور ابھی موجودہ زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگ رہا ہے تو حال. یہی تو ہے. اور یہی عربی میں بھی ہے، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے اس خاندان کو چھوڑ کے، لفظ خاندان کو چھوڑ کے باقی تمام چیز اردو میں بھی وہی ہے سیم، عربی میں بھی وہی ہے سیم، فارسی میں بھی وہی ہے سیم، انگلش میں، دنیا کی ہر زبان، ہر انداز میں، ہر زبان میں وہی ہے. جو کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے اس کا بس نام چینج ہے. عربی اور فارسی میں مصدر کہتے ہیں، مصدر یہ نہیں سبھی اس میں کہتے ہیں مصدر، بس وہ مصدر بدلے ہوئے ہو سکتے ہیں. فارسی میں خاندان، عربی میں قراءت، اردو میں پڑھنا، انگلش میں ریڈنگ، یہی تو ہوگا. باقی وہی کام ریڈنگ اگر گزرے ہوئے زمانے میں انجام پائے تو پاسٹ، نام بدل جائیں گے بس. پاسٹ انگلش میں پاسٹ کہہ دیں گے، عربی فارسی میں ماضی کہہ دیا، اردو میں گزرا ہوا زمانہ ہے ماضی بھی کہتے ہیں، اور ہندی میں بھوتکال ہے. تو بس نام ہی تو بدلیں گے، تاریخ تو وہی رہے گی ہر زبان میں. گزرا ہوا زمانہ گزرا ہوا ہی تو ہوگا. کام یا تو گزرے ہوئے زمانے میں انجام پائے گا، بس نام الگ ہوگا. انگلش میں اسے کیا کہیں گے، پاسٹ، اس میں ماضی کہہ دیا. آئندہ زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے تو عربی میں اسے کیا کہیں گے، مستقبل، فارسی میں مستقبل، اردو میں آئندہ زمانہ کہہ دیں گے، انگلش میں فیوچر کہہ دیں گے. آئیے، یا جیسے انگلش میں اسے پریزنٹ کہہ دیں گے. نام ہر زبان کا ایک ہی تو بات ہے، بس بنانے کا قاعدہ ہے. تعریف تو سیم ٹو سیم رہے گی دنیا کی ہر زبان میں، بس بنانے کے طریقے الگ ہوں گے. کیونکہ یہاں پہ فارسی ہے تو خاندان آئے گا، عربی ہے تو قرات آئے گا، انگلش ہے تو ریڈنگ یا جو بھی ہے ایسے. تو اب یہ اگر کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں انجام پائے تو یہ گزرا ہوا زمانہ، کون سا گزرا ہوا زمانہ؟ اس کی کچھ قسمیں ہیں. ابھی قریب کا گزرا ہوا زمانہ ہے، اگر یہی کام قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں انجام پائے تو ماضی قریب. اگر یہی کام دور کے گزرے ہوئے زمانے میں انجام پائے تو ماضی. یہی کام اگر گزرے ہوئے زمانے میں لگاتار ہوتا ہوا سمجھ میں آئے تو ماضی استمراری. یہی کام کے گزرے ہوئے زمانے میں شک پایا جائے انجام دینے میں تو ماضی شکی، احتمالی یا شکی. تو یہی تو ہے. اب اسی کی قسمیں ہو گئی ہے ماضی کی. مثلا اسی ماضی کی قسمیں بن گئی ہے. کیسے؟ ماضی مطلق اگر گزرے ہوئے زمانے میں دلالت کرتے لیکن ابھی یا کب یہ نہ ہو تو ماضی مطلق. ابھی مٹا دوں یہ لکھ لیا آپ نے. انعام آپ کو آواز آ رہی ہے صحیح سے؟ فہیم صاحب، اب یہ ماضی اگر یہ کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں انجام پائے، گزرا ہوا یعنی پاس، ماضی گزرا ہوا یعنی ماضی. اب گزرے ہوئے انجام میں پائے تو ماضی. اگر مطلقاً گزرا ہوا زمانہ یہ نہیں پتا ابھی یا دور یا قریب تو اسے کہیں گے ماضی
मुतलक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट इंग्लिश अपने पढ़ी हो तो सिंपल पास्ट, फारसी में माजी सादा, सादा कहते हैं, अरबी में माजी मुतलक कहते हैं, उर्दू में फारसी में माजी मुतलक भी कह लीजिए, ठीक है। माजी मुतलक यानी अब तारीफ, अब आपने देख लिया गुजरे हुए जमाने में अगर मुतलकन अंजाम पाए तो अब माजी मुतलक की तारीफ अब यहां से कर लो। माजी यानी गुजरा हुआ, पहली बात तो वैसे याद कर लो, माजी मुतलक यानी गुजरे हुए जमाने में काम का या मुतलकन गुजरे हुए जमाने में काम का अंजाम पाना या वजूद में आना दलालत करे। लफ्ज से भी जहन में बिठा सकते हैं आप, माजी यानी गुजरा हुआ, मुतलक यानी मुतलकन गुजरा हुआ, ये नहीं पता कि अभी गुजरा, दूर गुजरा, कब गुजरा, तो ये तारीफ भी लफ्ज से भी पता लग गई आपको, ठीक है। फिर उसके बाद लफ्ज से ही देखिए आप, लफ्ज से ही देखिए आप, माजी करीब, क्या तारीफ है, माजी यानी वही गुजरा हुआ, करीब यानी करीब का, यानी माजी मुतलक वो फेल है कि जिसमें करीब के गुजरे हुए जमाने में काम का करना या होना पता लगे। उसके बाद माजी बाइद, लफ्ज से ही देखते चलिए, माजी यानी गुजरा हुआ, बाइद यानी दूर का, बाइद का माना दूर है ना, माजी बाइद वो फेल है कि जिसमें दूर के गुजरे हुए जमाने में काम का करना या होना पता लगे। बहुत आसान। माजी इस्तिमरारी, माजी यानी गुजरा हुआ, इस्तिमरार यानी लगातार, कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यूअस इंग्लिश में कहते हैं। फेल माजी में इस्तिमरारी वो फेल है कि जिसमें गुजरे हुए जमाने में काम का लगातार होना या अंजाम पाना की दलालत हो गया माजी इस्तिमरारी। अब एक है माजी शक्की, गुजरे हुए जमाने में माजी शक्की, शक्की को एहतमाली भी कहते हैं, एहतमाल यानी वही शक, माजी शक्की यानी माजी यानी गुजरा हुआ, शक्की यानी शक, गुजरे हुए जमाने में काम के करने में शक पाया जाए। मैं आपसे पूछूं, जब आप वहां ज़ियारत पे गई थी मसलन हुसैन टेकरी, तो वहां पे आपके दोस्त ने खाना वहां पे उस होटल में खाया था, तो आपको शक है, पता नहीं, शायद खाया होगा। तो ये एक है माजी तमन्ना, जिसमें गुजरे हुए जमाने में काम के करने की तमन्ना पाई जाए, आरज़ू पाई जाए। अभी आप यहाँ आ गए, अब आपको कोई जिक्र छेड़ रहा था, अब याद आया कि हाँ भाई मैं वहां हुसैन टेकरी गया था, काश मैं वहां से ये भी खरीद लेता, खरीदा नहीं है लेकिन अब तमन्ना कर रहा है, काश मैं खरीद लेता, मैं ईरान में था, काश मसलन में ये काम भी कर लेता। तो गुजरे हुए जमाने में शक पाई जाए। ये इतनी आसान तारीफें हैं, बनाने का तरीका इससे भी ज्यादा आसान है, बनाने का तरीका उससे भी ज्यादा आसान है, क्योंकि मस्दर से बनता है। माजी मुतलक के लिए नून गिरा दीजिए, मस्दर के आखिर से, खानदन से खान्द, नून साकिन है, खान्द, बहुत आसान। माजी करीब के लिए इसी माजी मुतलक के आखिर में खान, हेयर बढ़ा दीजिए, हेयर क्या बना, खानदे। अब माजी बईद, हेयर बूद बढ़ा देंगे माजी मुतलक के आखिर में, क्या है माजी मुतलक, खान्द, हेयर बूद बढ़ा दीजिए, हे और बूद, क्या हुआ, खानदे बूद। माजी इस्तिमरारी, माजी मुतलक है, इसके शुरू में मी बढ़ा दीजिए, वो शेर में आता है, मी प्लस खान, माजी मुतलक, क्या हुआ, मी खान, मी खान। माजी शक्की, माजी मुतलक के आखिर में यार बाशत बढ़ा दीजिए, खान प्लस बाशत, क्या बना, खानदे बाशत, खानदे। देखिए तारीफें कितनी आसान थी, उससे ज्यादा आसान बनाने का तरीका है, उससे ज्यादा आसान बनाने का तरीका है।
اور اگر اب بھی یاد نہ ہوا ہو، اتنے دن سے یاد کرایا اور پھر بھی یہ چیزیں یاد نہ ہو تو شرم سے ڈوب کے کہیں ڈوب کے مر جایا ہے. علی اصغر کتنا یاد کرایا تھا میں نے انہیں. ماضی مطلق مصدر کے آخر سے نون گرا دیجیے. ماضی قریب ماضی مطلق سے بنے گا، اس کے آخر میں حرف پڑھا دیجیے. ماضی بعید ماضی مطلق کے آخر میں حرف کو پڑھا دیجیے. ماضی استمراری ماضی مطلق کے شروع میں بھی پڑھا دیجیے. ماضی شکی ماضی مطلق کے آخر میں حرف واشر پڑھا دیجیے. اتنا آسان ہے. ایک ماضی تمنا ہی بچتی ہے، اس میں کیا ہے یا مجہول پڑھا دیں گے. لکھ لیا یہ فردوس فاطمہ انم. یہ مصدر ہے، مصدر کے آخر سے نون گرا دیجیے. خان دن سے نون گرا دیجیے، بچے گا خاند. لکھ لیا جی. یہ لکھیے ایسے. ہو گیا. کتنا آسان ہے بنانا. تعریف بہت آسان ہے، بنانے کا طریقہ اس سے بھی آسان ہے. ترجمہ خواندہ یعنی پڑھنا، کیونکہ پڑھنا کسی زمانے میں تھوڑا ہی بس کام کا انجام پانے پہ دلالت کر رہا ہے پڑھنا. لیکن یہ مطلقاً گزرے ہوئے زمانے پر، ابھی گزرا کب نہیں پتا، گزرے ہوئے زمانے میں کام کا کرنا پتا لگے. خان اس نے پڑھا، اس میں نہیں پتا ابھی پڑھا، دور پڑھا، لگاتار پڑھا، نہیں پڑھا، بس پڑھا. ماضی قریب خواندے است، اس نے پڑھا ہے، کیونکہ است کی قریب کی قید ہے نا، تو است پڑھا ہے. اس نے پڑھا ہے، پڑھا ہے نہیں پڑھ لیا ہے کہ بھی قریب میں اس نے پڑھا ہے. خواندے بود اس نے پڑھا تھا، اس نے پڑھا تھا. ماضی استمراری می خان وہ پڑھتا تھا. یا جیسے میں جب ممبئی گیا تو فردوس فاطمہ درس پڑھ رہی تھی. تو میں جب گیا تو کیا کر رہی تھی؟ یا بیٹھی تھی پڑھ رہی تھی، تو لگاتار کر رہی تھی نا کام. یا میں گیا تھا برتن دھو رہی تھی تو لگاتار کام کر رہی تھی اس وقت. ہاں خواندے بود اس نے پڑھا تھا، می خان وہ پڑھتا تھا. ماضی شکی خواندے باشد پڑھا ہوگا، پڑھا ہوگا. مٹا دوں لکھا تم نے سب نے. فردوس فاطمہ انم فہیم صاحب لکھا آپ نے؟ جی آقا. مٹا دوں؟ جی. یہ ماضی کی بتا دی ہم نے. ایک چیز اور ہے جو ماضی سے ہی بنتی ہے، وہ چل حال پہلے بتانا چاہیے تھا ماضی کے بعد، لیکن میں مستقبل بتا دیتا ہوں کیونکہ پہلے وہ اس کا طریقہ وہی ہے. مستقبل پہلے مستقبل یعنی فیوچر. فعل مستقبل یعنی جس میں آئندہ زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے. بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ خواہد پلس ماضی مطلق، وہی جو چل رہا تھا ماضی مطلق سے چل رہا تھا یہ، تو یہ بھی ماضی مطلق سے ہی بنتا ہے. خواہد خواند. فرق یہ ہے وہاں پہ جو لفظ بڑھائے تھے وہ ایک لفظ بڑھائے تھے، نہیں شروع میں می بھی بڑھایا تھا، آخر میں جو بھی بڑھایا تھا. جی جیسے خان خاندان خاندی، ماضی مطلق میں تو یہ بدل رہا تھا خان خاندان خاندی، لیکن ماضی قریب میں کیا بڑھ رہا تھے؟ است کے بڑھ رہا بدل رہا تھا. است خاندے اند خاندے ای خاندے عید خاندے عام خاندے خاندے ہی رہ رہا تھا، خان حیرت پڑھ رہا تھا. ایسے ہی یہ خواہد جب پڑھے گا یہ ایسے ہی رہے گا، یہ بدلے گا. خواہد خان وہ ایک مرد پڑھے گا، خواہند خان، خواہی وہی خان، خواہید خان، خواہم خان پلس خواہیم خان. تو یہ ایسے ہی رہا، یہ بدلے گا.
خواہد خان وہ ایک مرد پڑھے گا یا ایک عورت پڑھے گی. خواہن خان وہ سب مرد یا دو عورتیں یا دو مرد پڑھیں گے. خواہی خان تو پڑھے گا یا تو پڑھے گی. خواہد خان تم سب پڑھو گے تم سب پڑھو گی. خواہم خان میں پڑھوں گا یا میں پڑھوں گی. خواہیم خان ہم پڑھیں گے یا ہم پڑھیں گی. ٹھیک ہے. تو ماضی مطلق ماضی مصدر سے تو بنتا ہے ماضی مطلق. باقی ماضی کی ساری قسمیں کس سے بنتی ہیں؟ ماضی اور فعل مستقبل بھی ماضی مطلق سے بنتا ہے. بن گیا؟ مٹا دوں یہ. اب حال بنتا ہے بچتا ہے حال. حال بنانے کے لیے تو حال بنتا ہے مضارع سے. اور مضارع جو ہوتا ہے سماعی ہوتا ہے. سماعی ہوتا ہے یعنی آپ اپنے آپ نہیں بنا سکتے. اور اپنے فارسی والوں نے ایرانیوں نے جیسا استعمال کیا ہے ویسا آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے آمد نامے میں جب جائیں گے تو ہر مصدر کے مضارع دیتے ہیں وہ جس کا ہوتا ہے. لہذا خواندن کا مضارع جو انہوں نے بتایا ہے وہ کیا ہے؟ خواند. خواند. کیا فرق ہے ماضی مطلق میں؟ اس میں لکھنے میں کوئی فرق نہیں، پڑھنے میں ہے. وہاں نون ساکن تھا خواند، یہاں زبر ہے خواند. خواند. تو مضارع جو ہوتا ہے وہ سماعی ہوتا ہے. لہذا فعل حال بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو فعل حال کی تعریف. ظاہر سی بات ہے لفظ سے ظاہر ہے، لفظ سے ہی ظاہر ہے فعل حال کی تعریف. کیا ہے فعل حال کی تعریف؟ جس میں موجودہ زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے. بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ می پلس مضارع. می پلس مضارع. خواند مثلا یہاں پہ خواند کیا ہو جائے گا؟ می خواند. ترجمہ کیا ہوگا؟ می خواند پڑھتا ہے وہ ایک مرد یا ایک عورت. وہ پڑھتی ہے، وہ پڑھتی ہے یا وہ پڑھتا ہے. پڑھا ہے پڑھتا ہے. یاد رکھنا ماضی قریب میں بھی ہے آ رہا ہے، یہاں بھی ہے آ رہا ہے. کنفیوز مت ہو جانا. وہاں کیا ہے؟ پڑھا، کیونکہ ماضی استعمال کرو نا. پڑھا ہے پڑھتا ہے. پڑھا ہے پڑھتا ہے. ہاں تو فرق ہے. مٹا دوں فعل مضارع بھی. تو فعل ماضی کی قسمیں اور تعریف اور بنانے کے قاعدے، حال بنانے کا قاعدہ اور مستقبل بنانے کا قاعدہ میں نے آپ کو بتا دیا. مٹاؤں فردوس فاطمہ انم. آج کے لیے میں آپ کو اتنا، کل کو یہ آپ یاد کر کے آئیے گا. میں پوچھوں گا، سنوں گا، طریقہ بھی تعریف بھی ہر ایک سے. ٹھیک ہے فردوس فاطمہ جی؟ جی جی. فہیم صاحب، عدیل، انم سب سے کل کو یہ سنوں گا، تیاری کر کے آنا. اور کل کو میں انشاءاللہ فعل امر اور فعل نہیں ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، یہ بھی بنانے کا طریقہ سکھاؤں گا. ٹائم ہو گیا؟ 40 پہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.